يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے، خالق کائنات کے لیے. اگر درختوں کو کلمے بنا دیا جائے اور سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ ختم نہیں ہو سکتی. لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ہادی برحق رحمت عالم سید الکونین ختم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر ریت کے ذرات سے بڑھ کر، بارش کے قطرات سے بڑھ کر، سورج کی کرنوں سے بڑھ کر، لاکھوں سے بڑھ کر، کروڑوں سے بڑھ کر، اربوں سے بڑھ کر، کھربوں سے بڑھ کر. حضرات ذیوقار، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جس قرآن مجید کی آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم نے وعدہ کیا ہے، وعدہ کیا کیا ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ، ہر بندے نے ایک وعدہ کر لیا ہے. جس طرح قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ لیا تھا، سب سے وعدہ لیا تھا. حالانکہ انبیاء سے بھی وعدہ لیا گیا کہ سچا معبود اور رب کون ہے، سب نے گواہی دی تھی.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی آیت میں کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی عہد کر لیتا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، خواہ وہ کسی بات کا وعدہ کیا ہو، خواہ وہ اسلام کے اندر داخل ہونے کا وعدہ۔ ایک وعدہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا وہ یہ ہے کہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہونے کا وعدہ کر لیا۔ یا تو ہم اسلام کو قبول نہ کرتے، کسی اور مذہب کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم نے اللہ کے دین کو پسند کیا ہے کہ جس میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی بھی جبر نہیں ہے، ہم اپنی مرضی کے ساتھ آئے ہیں نا اللہ کے دین کی طرف، تو ہم اللہ کے دین کی طرف، اسلام کی طرف مرضی کے ساتھ آئے ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہم نے کیا کیا، اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیا، اور اس وعدے کو نبھانا کرنا کس کا فرض ہے؟ ہمارا فرض ہے۔ کیا فرض ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ جو ہم نے وعدہ کیا نا اس کو نبھانا ہے۔ اب اس کی تازہ مثال ابھی گزر کے گئی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم کتنے رش کے ساتھ مسجدوں کے اندر آتے تھے، جیسے رمضان گیا بلکہ آدھا رمضان گیا ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا بالکل۔ تو ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ جو اللہ سے جب وعدہ کر لیا جاتا ہے نا، کسی چیز کا عہد کر لیا جاتا ہے تو اس کو نبھانا تمہارا فرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اگر ہم اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ مثال دی اس عورت کی کہ عرب میں ایک عورت تھی، وہ ذہنی طور پہ مینٹل تھی، وہ کیا کرتی، اس کی کئی ملازمہ تھی، اپنے ملازموں اس کے ساتھ نا وہ مل کے ان سے نا سوت، پتہ نا داغا جو بناتی ہے، سوت کترواتی، سوت نکالتی، بہت زیادہ سوت جب بن جاتا تو پھر اس کو ضائع کر دیتی، اس کا ذہن خراب ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اس عورت کی طرح ہے وہ بندہ کہ جو اپنے اعمال کرتا ہے اور پھر اس کو برباد کر دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ ہم رمضان ہمارا کمپلیٹ ہی نہیں ہوا، رمضان ابھی گزرا نہیں، ابھی عید آئی نہیں، پہلے ہی ہم نے چاند رات کو ہی اپنے رب کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک مثال تازہ دے رہا ہوں، یہ تو ہمیں پوری زندگی کے اندر یہ چیز اپلائی کرنی چاہیے نا۔ تو صحابہ کیا کرتے کہ جب رمضان گزر جاتا 6 مہینے بعد تک اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ضائع نہ کرنا بلکہ قبول کر لینا۔ اور ہم دیکھیں اپنے اعمال کو کس طرح ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کہ اس عورت کی طرح مثال ہے کہ جو عورت کیا کرتی تھی، سود کترواتی تھی۔ اب سود کتروا کے اتنا جب زیادہ سود بن جاتا، جب منافع اور فائدے کا وقت آتا، جب بونس حاصل کرنے کا وقت آتا تو اس کو ضائع کر دیتی۔ اور آج ہم اعمال کرتے جاتے ہیں اور جب اس کے فائدے کا وقت آتا ہے تو ہم اس کو بالکل برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، حدیث مبارک ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بالکل جنت کے قریب پہنچ جائیں گے، صرف ایک ہاتھ جنت کے فاصلے کے قریب ہے، صرف ایک ہاتھ کا فرق ہے، لیکن بدقسمتی اس کے ساتھ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور آگے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں جو جہنم کے بالکل قریب ہیں لیکن بدقسمتی کے ساتھ، بلکہ جہنم کے قریب ہیں، اور ان کی قسمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کے، جو بدقسمت لوگ تھے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، جہنم کے ایک ہاتھ فاصلے کے قریب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈال دے گا۔ ان کے اعمال کی وجہ سے، کوئی ایسی وجہ کہ جو اللہ تعالیٰ کو پیاری لگی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم کسی چیز کا عہد کر لیتے ہیں، جب وعدہ کر لیتے ہیں نا، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے، اور اللہ نے ہمیں کیا کیا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اس کو پورا نبھانا۔ دنیا میں ہم کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کریں تو کیا ہم اسے پورا نبھانے کے لیے تیار ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں بندے کی پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کے ساتھ ہم نے وعدہ نبھانا ہے، اور ہم دیکھیں کہ ہم وعدہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں،
کائنات کے مالک کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں، اپنے رب کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں۔ کیا وعدہ؟ کہ اللہ تعالیٰ آج کے بعد میں اپنی دوسری زندگی کی طرف نہیں آؤں گا، بلکہ اللہ میں تیرے رستے میں آ چکا ہوں، انشاءاللہ اس سے کبھی نہیں میں پیچھے ہٹوں گا۔ تو حضرات ذی وقار اللہ کہتے ہیں اس وعدے کو نبھانا ہے، لیکن ہم کیسے غافل لوگ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے گناہوں کو چھوڑ کے پھر اس رستے کی طرف جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور و فکر کیا؟ ہم نے سمجھا کہ ہماری زندگی ایسی ہے کہ جو کبھی نہیں ختم ہو سکتی۔ ہم نے تو اپنی موت کو بلا ہی دیا نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں آخرت کا۔ اگر آخرت کا ہمارے دل کے اندر غم پیدا ہوتا نا تو ہمارے اعمال نہ یہ پیدا ہوتے، اور یہی تو حدیث ہے نا۔ اب آج دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ فلسطین کا نام صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش، میپ سے ختم کرنے کی کوشش، ان کے ساتھ نسل کشی کی گئی، ظلم و ستم زیادتیاں فلسطین کے ساتھ ہو رہی ہیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کر دیا تھا، کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کیا ہوگا کہ مسلمانوں کا یہ حال ہوگا کہ لوگ مسلمانوں کو ایسے کھائیں گے، ایسے ظلم کریں گے جس طرح ایک تھالی پہ کھانا ہوتا ہے نا اور سب اپنا اپنا حصہ لیتے ہیں۔ امریکہ اپنا حصہ لے رہا ہے، فلسطین اپنا حصہ لے رہا ہے۔ اس سے پہلے دیکھیں جب ترکی کے بعد، جب خلافت عثمانیہ کے بعد ملکوں کو تقسیم کر دیا گیا تھا، کس طرح بانٹ دیا گیا تھا؟ یہ فلسطین کا حصہ، یہ اسرائیل کا حصہ، یہ سارے بانٹے گئے نا رستے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمانوں کو اس طرح مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا جائے گا کہ سب اپنا اپنا حصہ لے لیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی تب مسلمان کوئی نہیں ہوگا؟ کہا کافر ایسے ایسے حصہ لے لے گے اپنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بہت زیادہ ہوں گے، بہت ہی زیادہ ہوں گے۔ فرمایا پھر مسلمان کچھ نہیں کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں کریں گے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا ان کے دل کے اندر موت کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ختم ہو جائے گا، آخرت کی تمنا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، اور موت کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ اور آج یہی موت کا ڈر ہے نا، کوئی بھی ملک آج بھی فلسطین کے لیے نہیں اکٹھا بیٹھ رہا۔ آپ دیکھیں جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جسے OIC بھی کہا جاتا ہے، تمام مسلمانوں کی جب بھی فلسطین کے موقع پہ ان کا اجلاس بیٹھا تو ان میں ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا اور وہ اجلاس ایسے ختم ہو گیا، میٹنگ ایسے ختم ہو گئی، کوئی بھی فیصلہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچا فلسطین کے معاملے۔ تو حضرات ذی وقار یہ وہی وجہ ہے کہ ہمیں آخرت کا ڈر جو ہے نا ہمارے دل کے اندر سے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے، ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے اور ہم مرنا نہیں چاہتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کبھی زندگی میں موت آنی نہیں ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ موت برحق ہے، موت برحق ہے۔ اور ایک تفسیر ابن کثیر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، کہ موت کی جو ہے نا ہر ایک کو موت آنی ہے، موت کی سختیوں سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ لکھا جو بہت ہی حیران کن اور عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ ایک عورت کے گھر ملازم تھا، اس عورت کے گھر بچے کی پیدائش ہونی تھی، تو اس عورت کے گھر نا بچی پیدا ہوئی، تو باہر ایک بندہ، تو اس نے کہا اسے کہ یہ جو یہ بچی جو پیدا ہوئی ہے نا، یہ وہ بچی ہے کہ جو 100 مردوں کے ساتھ اپنا منہ کالا کرے گی، اور پھر اس کی تیرے ساتھ شادی ہوگی، اور پھر اس کی موت کی وجہ نا ایک مکری ہوگی، مکری۔ اب دیکھیں کس طرح انسان کی موت آتی ہے۔ یہ واقعہ کس میں لکھا ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس بچی کی جو موت ہے نا، جو بچی پیدا ہوئی ہے، ایک مکری کے ساتھ ہوگی۔ وہ جو غلام تھا نا، وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کون سی میرے پیٹے پر گئی ہے۔ اس نے پکڑا، کھنجر پکڑا اور اس کے پیٹ میں مار ڈالا اسی وقت، اور وہ بھاگ گیا۔ بہرحال اللہ نے اس بچی کو بچا لیا، وہ بری ہوئی۔ پھر وہ جو بچی تھی نا، وہ اس وقت کی وہاں کی بڑی خوبصورت بچی تھی، اور اس کی وجہ سے جب بڑا ہوتی گئی، جوان ہوئی،
اور برائیوں کے اندر پھیل گئی۔ دوسری طرف وہ جو نوکر تھا نا، وہ شہر چھوڑ کے نکل چکا تھا، وہاں اس نے بڑا کام کیا، بڑا پیسہ کمایا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا، کافی عرصے بعد وہ واپس اپنے شہر آیا اور اس نے کسی کو کہا کہ مجھے جو شہر کی سب سے اچھی خوبصورت لڑکی ہے نا، یہ خوبصورت میرا رشتہ کروا دو۔ تو وہ جو بچی تھی جو بری ہو چکی تھی، جس کے بارے میں اس نے یہ کہا تھا، کسی راہب نے کہا تھا، وہ جو بچی تھی اس کا کیا معاملہ ہوا کہ وہ جو اس نے برائیاں کرنی تھی، برائیاں کر کے وہ اللہ سے توبہ کر چکی تھی، وہ برائیوں کی زندگی چھوڑ چکی تھی۔ بہرحال اس عورت نے اسی کے ساتھ، کیونکہ علاقے میں سب سے خوبصورت وہی لڑکی تھی، اس کے ساتھ اس کی شادی کروا دی۔ ایک دن ان کی آپس میں بات ہوئی تو اس نے بات سنائی کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ ایک دفعہ پیش آیا تھا، تو پھر میں اس بچی کو مار کے چلے گیا تھا۔ تو اس بچی نے پھر اس کی بیوی نے جب اپنا پیٹ اٹھایا تو وہاں وہ زخم کے نشان تھے۔ تو اس نے کہا، پھر اس کو جو وہ نوکر تھا بعد میں اس کا خاوند بن چکا تھا، اسے اپنی بیوی کے ساتھ بڑی محبت ہو چکی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایک اور اس نے بات کی تھی کہ تمہاری موت مکری کے ساتھ ہوگی۔ تو اس نے اس کا اس طرح کا گھر بنا دیا کہ جس میں مکری کوئی بھی چوٹی وغیرہ بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ پیسہ تھا، مال و دولت تھی۔ لیکن کرنی ایسی ہوئی کہ ایک وقت کسی دن اوپر چڑھی ہے تو اس نے مکری کو دیکھا اور اس نے کہا یہ مکری مجھے مارے گی۔ اس لڑکی نے، اس کی بیوی نے اس مکری کو مارنے کی کوشش کی کہ اس کو تو میں مسل دوں گی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری موت ایسے ہو جائے گی، اسی چنگے پل ایسا نکا کھوئی نہیں سکتا، کہتے ہیں نا، سوچتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں مر سکتے، اسی ٹھیک ٹھاک ٹورنا، اسی ہمیں مار جانا، اسی تو نہیں مار سکتے، ہدے سر کو ٹائم ہے، تسی سانو مرن دیا وعیدہ نہ سناؤ، تسی سانو موت والے پاسے پاندے پہ سانو، اسی چنگے پلے ہٹے کٹے ہیں، اسی کیویں مرنا ہے۔ تو اس نے بھی اسی طرح اس مکری کو مسلنے کی کوشش کی، لیکن اس مکری مر تو گئی، لیکن اس کا زہر اس کو پھیل گیا اور اس کی وجہ سے اس عورت کی موت ہوئی۔ پھر اللہ نے کیا کہا، یہ جس قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے یہ واقعہ لکھا، اللہ کہتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، کہ تم جتنا مرضی موت سے بھاگ لو، موت تمہیں آنی ہے۔ ایک شخص تھا، اس کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کرنا آخرت والے دن۔ اللہ تعالیٰ نے قبر کے عذاب کو اسے پتا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بڑے VIP پروٹوکول کے انتظامات ہیں، تیاری ہم نے آخرت کی بالکل نہیں کی ہوئی، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں۔ تو وہ جو واقعہ، ایک بندہ تھا، اسے پتا کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھانا ہے، تو اس نے اس ڈر کے ساتھ اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں نا تو تم نے یہ کرنا ہے کہ مجھے جلا دینا ہے، میری جو لاش ہوگی نا اسے جلا کے کچھ کو جنگل کے اندر پھینک دینا ہے، کچھ کو پانی کے اندر بنا دینا، جو میری راکھ ہوگی۔ جو وہ مرا اس کے بچوں نے ایسے ہی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کی راکھ کو اکٹھا کر کے دوبارہ اسے زندہ کیا اور پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ میں تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے میرے یہ ڈر سے کام کیا، اس وجہ سے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو حضرات ذی وقار، موت سے کبھی نہیں بھاگنا چاہیے، موت برحق ہے، آخرت برحق ہے۔ ہم کہتے تھے نا آخرت برحق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کہا نا کہ ان چیزوں پہ نا ایمان لے کے آنا، اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، اللہ کی کتاب پہ، آخرت پہ۔ آخرت پر ایمان کی کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب کیا ہے آخرت پر ایمان کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آخرت کی بھی زندگی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں تیاری اور پلاننگ کرنی چاہیے۔ ہمیں بالکل دنیا میں غفلت اختیار نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آخرت کا سامان اختیار کرنا چاہیے۔ کبھی دیکھیں بڑے بڑے لوگ دیکھیں آپ نے جاتے ہوئے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن دیکھیں کبھی اپنی قبر کے اندر کچھ لے کے گیا؟ بتائیں اس کی سارا سونا چاندی، گاڑیاں، یہ مکان، یہ فیکٹریوں کے مالک ہوں، بڑے بڑے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، شہنشاہ دیکھیں، وہ بھی قبر میں جاتے ہیں تو قبر میں کسی چیز کو لے کے نہیں آتے، اور وہ جو ان کی چیز ہوتی ہے وہ کسی کے کام نہیں آتی، وہ کام وہی آتا ہے جو اس نے دنیا میں اچھے نیک عمل کیا ہے، صدقہ جاریہ کیا ہے، یا اچھی نیک اولاد چھوڑی ہے۔
وہ کام آئے، باقی کچھ نہیں کام آئے. یہ پہلیاں زمین کوئی کام نہیں آتے. کام آتا ہے تو کیا آتا ہے؟ جو آپ نے اچھے اور نیک اعمال کیے ہیں. اگر آپ ان اعمال کو کر کے ضائع کر دیں گے، جس طرح اللہ کہتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے، ہم آج کے بعد 5 وقت نماز پڑھیں گے، ہم گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، ہم برے کاموں کو چھوڑ دیں گے، ہم برائیوں کو چھوڑ دیں گے، ہم ہر برا کام چھوڑ دیں گے. لیکن پھر اس وعدے سے پھر جانا، فرمایا اس عورت کی طرح ہے کہ جس عورت نے سود اکٹھا کیا اور کروایا، جب بہت زیادہ اس کا سود کپڑا داغا بن چکا، اس سب کو اس نے ضائع کر دیا. یہ مثال ہے ان لوگوں کی کہ وہ جو اپنے اعمال اکٹھے کر ہی جاتے ہیں، جنت کے قریب پہنچ گئے ہیں، ایک ہاتھ فاصلہ جنت کے قریب کا، لیکن کام ایسے کر بیٹھے ہیں کہ جنت کی بجائے ان کو جہنم میں ڈال دیا. وہ آپ دیکھیں کتنا ہی بدقسمت بندہ ہوگا کہ وہ جنت کے قریب آ بھی جاتا ہے، لیکن کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جو اسے جہنم کی طرف لے آتا ہے. دوستو، اللہ کی طرف آئیں اور ایسا اللہ سے وعدہ کریں، ایسا عہد کریں کہ آج کے بعد اللہ، اگر میں نے 5 نمازوں کا وعدہ کیا تو میں کبھی بھی اس سے غفلت اختیار نہیں کروں گا. اگر میں نے اللہ کے قرآن کو شروع کیا تو اس کو میں پڑھتا رہوں گا. اگر میں نیکی کی دعوت دیتا ہوں تو میں مرتے دم تک دیتا رہوں گا. اگر میں برائی سے روکتا ہوں تو مرتے دم تک روکتا رہوں گا. اگر میں برائی سے خود روکتا ہوں تو کبھی بھی میں اپنی پچھلی زندگی کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں جانے کے لیے یہ سوچے اور دل میں خیال کرے کہ اللہ مجھے پچھلی زندگی میں لے جانا میرا ایسا ہے کہ جیسے میں آگ کی طرف جا رہا ہوں، فرمایا وہ بندہ ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پاتا ہے. وہ بندہ اپنی عبادتوں کا، اپنی نمازوں کا، اپنے قیاموں کا سکون حاصل کرتا ہے کہ جو اپنی باقی جو زندگی، پرانی زندگی تھی، جو اللہ کے دین سے دوری تھی، اس کی طرف جانے کو آگ سمجھتا ہے. فرمایا وہ بندہ اللہ کے نزدیک بہت کامیاب ہے. تو حضرات عزیز وقار، اللہ کا رستہ وہ ایک ہی رستہ ہے، اور اس رستے میں آئیں گے تو کامیابی ملے گی، کیونکہ انسان کو اپنی زندگی کو کوئی پتہ تو نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یہاں مسجد کے ہمارے نمازی ہیں، تو ہم ایو صاحب آپ کو پتہ ہوگا، یہاں فیکٹری میں بھی ہوتے ہیں. ان کے 2 دن پہلے ان کے والد صاحب فوت ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے والد کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو ان کے لیے دعا لازمی کیجیے گا، اور جتنے بھی بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو جمعہ تھا پچھلا، وہ الحمدللہ بہت ہی کامیاب رہا، رونق والا رہا، اور آج بھی ماشاءاللہ کافی رونق ہے. تو اس طرح دوستوں سے درخواست ہے اور بھی دوستوں کو دعوت دیں. جس طرح میں نے کہا تھا کہ رمضان کے بعد انشاءاللہ ہمارے جمعے کی ٹائمنگ ایگزیکٹ ہوگی، ہم اسے لیٹ نہیں کریں گے، ٹائم کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں جمعہ کی نماز کروا دیں گے. تو دوستوں کو لے کے آئیں، دعوت دیں، اللہ کے گھر لے کے آئیں. اور اگلا جمعہ جو ہے وہ سعودیہ سے آئے ہیں، ہمارے دوست ہیں، اور حج کا ترجمہ بھی کرتے ہیں. ابو بکر مختار عثمانی صاحب ہیں، سعودیہ سے آئے ہیں. تو انشاءاللہ اگلا جمعہ انشاءاللہ اس مسجد میں وہ انشاءاللہ کروائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علیہ